بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے پھر ایک بار نئی کڑی لے کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ عزیز پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی تھی اور دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جنوں کی اقسام کیا ہے۔ اقسام کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں، کچھ ایک زمین پر رہتے ہیں، کچھ شکلوں میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جانور جو جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر پوری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ جانور جو جنوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگ کس طرح سے مسلمانوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، جن کے تعلق سے مکمل تفصیل جو گدھا اور کتے کے لفظ حدیث میں ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی جو ہے کڑی میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، شیطان کی کیا حقیقت ہے، یا جو میں نے شروعات میں کہا تھا کہ جن جو انسان سے پہلے بنے تو پہلا جن کون تھا جو آدم علیہ السلام سے پہلے بنا، اور شیطان کی کیا حقیقت ہے۔ دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ جس طرح سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، تو اسی طرح پہلا جن جو اللہ رب العزت نے بنایا تھا اس کو ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں یہی تذکرہ کیا اور کہا کہ ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں یہ بابا جن ہے۔ بابا جن سے مراد جس طرح سے آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، انسانوں کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے، بابا جن ہے، مطلب جنوں کی ساری نسل اسی سے نکلی ہے، جیسا انسانوں کی ساری نسل آدم علیہ السلام سے نکلی ہے۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ابلیس پہلا جن تھا۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی دی، اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جو امت مسلمہ میں بہت کامنلی پائی جاتی ہے، بہت عام طور سے پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا، شیطان فرشتہ تھا، اس نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ گمراہ اس طرح سے ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، پھر جنت سے نکالا گیا، پھر اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، باغی فرشتوں کی ایک ٹیم بنائی، چونکہ وہ خود فرشتہ تھا، اس نے بغاوت کی، ٹیم بنائی، اور پھر وہ دنیا میں آ گئے۔ یہ بالکل بے بنیاد، بے اصل اور غلط عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے اس معاملے میں کہ ابلیس پہلا جن تھا اور اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اس کی دلیل سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں یوں دی اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جس کا ترجمہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم فسجدوا، سارے کے سارے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوا ابلیس کو چھوڑ کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بالکل کلیئر، واضح ایک دم کلیئر جو ہے کہا کان من الجن، تو شیطان یہ پہلا جن تھا، یہ جنوں کا والد ہے، جنوں کا باپ ہے، اور اس کی نسل سے پورے جن نکلے ہیں۔ ہمارے والد جس طرح سے آدم علیہ السلام ہیں، ان کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام مومن تھے۔ اسی طرح شیطان پہلا جو ہے جن تھا، اس کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ خود بذات خود کافر تھا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ شیطان پہلا جن تھا اور وہ بابا جن ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی بات کو مجموع الفتاوی میں نقل کیا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنوں کے تعلق سے کچھ اور باتیں جانتے ہیں۔ جنات کی غذا کیا ہے؟ احادیث کے اندر بہت ساری تفصیلات اس مخلوق کے تعلق سے آتی ہے جس کو ہم جن سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ میں اتنی ساری غلط فہمیاں ان کے تعلق سے پائی جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت، اتنی ان ڈیٹیل ایکسپلین کیا ان کی لائف، ان کا لائف سٹائل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کس کے ساتھ رہتے، کس کے ساتھ نہیں رہتے، کس کو دوست بناتے، کس کو نہیں بناتے، شیطان کس کو دوست بناتے، مومن جن، ساری تفصیلات ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم دینی علم حاصل نہیں کرتے، نتیجتاً یہ پتہ نہیں خوف کے قصے کہانیاں کہاں سے آ جاتی ہیں، اور ایک اللہ کی مخلوق جس کو اچھائی کا حکم دینے کا حکم ہے، برائی سے روکنے کا حکم ہے، اس سے ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ فرشتے جو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان سے ڈر نہیں لگتا ہے۔
وہ فرشتہ ہے جو ہمیں روح پھونک کر جاتا ہے، وہ فرشتہ ہے جو موت کے وقت لینے آئیں گا، وہ فرشتے ہوں گے جنت کو سجا رہے ہیں، وہ فرشتے ہوں گے جو جہنم میں ڈالیں گے، وہ فرشتے جو نام اعمال لکھتے ہیں، ان سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جنوں کا تذکرہ آ جائے تو کب کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ رات کا موقع ہو تو گھر جانے کو ڈر لگتا ہے، گھر میں ہو تو بس اپنے کمرے میں جانے سے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے جس طرح سے انسان ہے۔ ہاں، اللہ جس پہ آزمائش لانا چاہے وہ انسانوں کے ذریعے بھی لا سکتا ہے، جنوں کے ذریعے سے بھی لا سکتا ہے۔ جس کو نقصان پہنچانا تقدیر میں طے ہے وہ انسان بھی پہنچا سکتے ہیں، جن بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواہ خوف نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو جنوں کی حقیقت یہ ہے کہ ابلیس پہلا جن تھا اور یہ بابا جن ہے، اس کی نسل میں ایمان والے اور کافر دونوں ہوتے ہیں۔ اب ان کی غذا کے تعلق سے بھی حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ یہ کیا کھاتے ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سارے جن کھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ جن کھاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی کھاتے ہیں جو حدیث میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اور بھی چیزیں کھاتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو بات ظاہر پتہ چلتی ہوئی ہے کہ جن کھاتے اور پیتے ہیں، کیا کیا کھاتے پیتے ہیں ہم تفصیلات نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کا تذکرہ چونکہ حدیث میں آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور کہا کہ استنجا کے لیے مجھے پتھر لا کر دو۔ استنجا سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان بیت الخلاء کے لیے جائے، پیشاب پیخانے کے لیے جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ پھر استنجا کرنا ہے پتھر سے کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ استنجا کے لیے پتھر لانا، اور حکم دیا ہڈی اور سوکھا ہوا گوبر نہ لانا۔ میں گیا، میں نے پتھر جمع کیے، لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حکمت تھی، آپ نے ایسا کیوں حکم دیا مجھے کہ گوبر اور ہڈی نہیں لانا؟ کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہے۔ میرے پاس جو ہے ناصبین کا ایک وفد جنات کا آیا تھا، آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہے۔ میرے پاس ناصبین ایک علاقہ ہے، وہاں کی جنوں کی ایک جماعت، ایک وفد آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے غذا دے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہڈی میں جو ہے ان کے لیے غذا دے دے، اور گوبر جو لیت سکھا ہوا گوبر ہوتا ہے ان کے جانوروں کی غذا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی۔ تو لہٰذا جنوں کی غذا وہ ہڈی ہوتا ہے جس پہ اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ ہڈی جنوں کے لیے، مومن جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے، حدیث میں الفاظ ہے، وہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ اور جانوروں کا سوکھا ہوا گوبر جس کو لیت کہتے ہیں، یہ ان کے جانوروں کی غذا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، آگے میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات لوں گا۔ تو لہٰذا ہڈی جو ہوتی ہے اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہڈی جس جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے، مومن جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ تو گوبر اور ہڈی سے آپ نے استنجا، پیشاب یا پیخانے کی صفائی کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا، چونکہ یہ تمہارے مومن بھائیوں کی غذا ہے۔ مطلب کہ مومن جو ہے جن جس جانور پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے وہ ان کے لیے گوشت کی شکل ہو جاتی ہے، اور یہ جو گوبر ہے ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے ان کے جانوروں کے تعلق سے۔ آئیے، جنات کے اندر جو ہے شادی بیاہ کا بھی بہرحال رواج ہے، جس طرح سے انسانوں میں ہوتا ہے۔ ان کو بھی جو ان میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، ان کو بچے ہوتے ہیں، باقی تمام وہ چیزیں جیسی ہوتی ہے، بلکہ ان کے اندر بھی مختلف مسالک ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، طبقے ہوتے ہیں، مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف مذہبوں کو اور مختلف چیزوں کو مانتے ہیں، ان میں بھی وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ مختلف مذاہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور آپس میں جو ہے بہت ساری چیزیں، جیسے انسانوں کا معاملہ ویسا ہے۔ شادی بیاہ کا ان میں رواج ہوتا ہے، مطلب ان میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ان کو بچے بھی ہوتے ہیں، یہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور یہ مرتے بھی انسانوں کی طرح، یاد رکھیے۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جن مرتے نہیں، بوڑھے ہوتے ہیں پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بڑے ہوتے بوڑھے ہوتے ہیں پھر بچے، نہیں، یہ بھی مرتے ہیں۔ جس طرح سے انسان پیدا ہو کر مرتے ہیں، جن بھی پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنات کے مکانات اور ملنے کے ٹھکانے کیا ہیں، یہ بھی ہم دیکھ لیتے تاکہ ہم ان ٹھکانوں پہ جانے سے احتیاط کریں۔ تو جنات کے ملنے کے ٹھکانے، اور بالخصوص شیاطین جو ہوتے ہیں، شیطان جن ہوتے ہیں، جن کے ملنے کے ٹھکانے جو عموماً ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ یہ زیادہ تر یہ لوگ جو ہے ویران جگہوں پر، چٹیل میدانوں میں،
ویران گھر اور کھنڈرات میں، اسی طرح غسل خانوں میں، اسی طرح جو ہے ٹوائلٹ اور لیٹرینز کے اندر پائخانوں میں، اسی طرح کوڑا خانوں میں گندگی اور کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے، اسی طرح قبرستانوں میں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عموماً جن پائے جاتے ہیں۔ تو ان جگہوں کے تعلق سے عموماً جو حدیث میں آتا ہے جہاں یہ پائے جاتے ہیں، جس میں سے علماء کے کچھ اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ نیک جن اچھی جگہوں پر اور برے جن بری جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بری جگہوں پہ احتیاط کرے اور جب بھی جائے اللہ کا ذکر ضرور کرے، جیسا بیت الخلاء میں جائے تو اللہ کا ذکر کر کے جائے، نئی وادی میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کر کے جائے، نئے شہر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کر کے جائے، ویران جگہوں پہ جائے تو اللہ کا ذکر کر کے جائے، پہاڑ پر چڑھے تو اللہ کا ذکر کرے، پہاڑ سے اترے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر بڑی افضل چیز ہے، اس سے ہم شیاطین جن ان کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جگہ اور ٹھکانے عموماً جہاں وہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے ممکن ہو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو اور سب سے آخر میں وہاں سے نہ نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کے میدان جنگ ہے اور یہاں شیطان اپنے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک تو جنرل میں نے بات رکھی، اب آئیے حدیث سے ہم لے رہے ہیں کہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو جن اور شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاں تک ہو سکے سب سے پہلے مارکیٹس میں، بازار میں مت جاؤ، اور جہاں تک ہو سکے سب سے آخر میں بازار سے مت نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کے جنگ کے میدان ہے اور یہاں شیطان اپنے جھنڈے گاڑتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات بتائی۔ بازار، اس میں سب سے پہلے داخل نہیں ہونا ہے، سب سے آخر میں نہیں نکلنا ہے۔ مطلب بازار وہ جگہ ہے جہاں شیطان میدان جنگ کہہ رہے ہیں آپ وسلم، مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ لڑتے ہیں، شاید لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینے کے لیے لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں انداز دیکھیے کیا، وہاں شیطان جھنڈے گاڑتا ہے۔ شاید گناہ اور معصیت جب لوگ کرتے ہیں تو شیطان ایک فلیگ، ایک جھنڈا گاڑ دیتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ انسان سے آج بازار میں یہ کروا دیا، دیکھو میں نے یہ عورت سے اور مرد سے بازار میں آج یہ کرا دیا، دیکھو اس کو میں نے پہلے لایا اور یہ برائی کروا دی، دیکھو یہ سب سے آخر میں نکلا اور یہ برائی کر کے نکلا۔ تو یہ اس کی جگہ ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ بازاروں میں پہلے نہ جاؤ، آخر نہ نکلو۔ اس کے باوجود بھی ہمارا معمول دیکھیے، ہم بازاروں کو کتنا پسند کرتے ہیں، وہاں جانا پسند کرتے ہیں، وہاں رہنا پسند کرتے ہیں، وہاں کھڑے رہ کے کھانا پسند کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بازار تو اتنی ایک اہم جگہ بن چکی ہے کہ اتنی خوشی شاید کسی جگہ جانے میں نہیں ہوتی جتنی بازاروں کو جانے میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرما رہے بازار اس کے جنگ کے میدان ہے، وہاں وہ جھنڈے گاڑتا ہے، اور کیوں نہ ہو، جھنڈے گاڑتا ہے مطلب گناہ اور معصیت کروا کے وہ اپنا ایک فلیگ ڈالتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کام کروایا۔ ہم دیکھتے بازاروں میں کیا حال ہے، عورتیں اور مرد جو ہے جو کہ غیر محرم ہیں، ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا لگا کر جو ہے چل رہے ہیں، دھکے لگ رہے ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہے، فیشن کر کے جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو چھیڑنے اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ اور معصیت کرنے آتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو بازار وہ جگہ ہے جہاں شیاطین رہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے بازار میں جب بھی جائے اللہ سے پناہ مانگے، اور سب سے پہلے نہ جائے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنے، بلکہ وہ ٹائم پہ جب عموماً لوگ ہوتے ہیں اور فوراً نکل جائے، اور عموماً کوشش کرے بازاروں میں زیادہ نہ جایا جائے۔ انشاءاللہ عزیز ناظرین، اور بھی وہ مقامات ہیں جہاں شیاطین جن رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ اگلی کڑی میں انشاءاللہ ہم اس کی آگے کی تفصیلات دیکھیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔